اب ہم دعوت دیتے ہیں فریسانی کے مصاحب نمبر 2 رفیق درس محمد ریاض الاسلام چندیری متعلم درجہ عربی پنجم کو، جن کا عنوان ہے زلزلہ کیوں آتا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ زلزلہ آیا اور آ کر ہو گیا رخصت مگر، زلزلہ آیا اور آ کر ہو گیا رخصت مگر، وقت کے رخ پر تباہی کی عبارت لکھ گیا۔ قابل قدر حکم صاحبان، لائق صد افتخار اساتذہ نظام، آج بزم خطابت میں میرا موضوع سخن ہے زلزلہ کیوں آتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو آنے واحد میں لاکھوں جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسانوں کو نگل لیتا ہے، سینکڑوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، شہروں کو ویران اور نسلوں کو بے نشاں کر دیتا ہے۔ اب سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ زلزلے کے بنیادی اسباب زمین کے اندر جغرافیائی تبدیلی ہے۔ جب زمین کے اندر موجود کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے یا زمین کے اندر پیدا ہونے والی گیس باہر نکلنا چاہتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ سامعین نظام، سائنسداں طبقے ظاہری اسباب پر بحث کریں گے۔ دنیا پرست ایمان اور عقیدے سے بیگانہ افراد ظاہری عوامل تلاش کریں گے، لیکن ایک صاحب ایمان اللہ کی قدرت کاملہ کا معترف انسان پیش آنے والے حوادثات کا تجزیہ اپنے ایمان اور یقین کی روشنی میں کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی حوادث و مسائل پیش آتے ہیں، جو پریشانیاں اور دشواریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، در حقیقت یہ انسان کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم کو جو تھوڑی بہت مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے کرتوتوں کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اس کی سرزمین پر اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کا فرمان جاری ہو، اسی کی عبادت کا ڈنکا بجے۔ اسی میں زمین کی اصلاح ہے، اس میں زمین کی فلاح و بقا ہے۔ لیکن جب اس زمین پر جس کو اللہ تعالیٰ نے درختوں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، وادیوں، سبززاروں، گلزاروں، چرندوں، پرندوں، نہروں، آبشاروں سے سجایا سنوارا اور اس میں انسان کو آباد کیا اور ان تمام اشیاء کو اس کے تابع بنایا، ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اس کی وحدانیت و الوہیت کا نعرہ بلند کرے، اس کی اطاعت و عبادت کا ڈنکا بجائے، اس کے احکام و اوامر کو اپنے پر اور دوسروں پر نافذ کرے۔ اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے۔ اس دنیا کو عدل و انصاف سے امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، محبت و بھائی چارگی کا گلشن لگائے، اتحاد و مساوات کا ماحول بنائے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کرے۔ لیکن انسان مال و دولت کی ہوس میں اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کھو کر اپنی نفس پرستی اور مطلب پرستی اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر بندگان خدا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتا ہے، طاقت و قوت کے گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں، خطاکاروں، سیاکاروں کو سبق سکھاتا ہے اور عذاب الہی اچانک پکڑ دیتا ہے۔ کبھی پوری نسل کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے تو کبھی ہلکا سا جھٹکا دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ زلزلے ظلم و ستم اور ناانصافی کے باعث آتے ہیں۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، جب خدا کی بغاوت ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، جب معصوموں پر ظلم ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، جب انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، جب ایمان کی تحقیر ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، جب قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں زلزلہ آیا تو آپ نے اپنے پیر کو زمین پر زور سے مارا اور کہا، اے زمین، کہ میں نے تم پر انصاف نہیں قائم کیا کہ تم درستی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ زمین فوراً ساکت ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ تھی انصاف اور ایمان کی برکت۔ ذرا ہم اپنے
گریبان میں منہ ڈال کر غور کریں کہ کتنے نافرمان اور کتنے گنہگار ہیں. بس نام کے مسلمان ہیں, رسم مسلمانی ہے, ایمان کی روح نہیں, اسلام کی حقیقت نہیں. ہم نے مسجدوں کو ویران اور بازاروں کو آباد کیا ہے, ہم نے مسجدوں کو ویران اور بازاروں کو آباد کیا ہے. یہ زلزلے ہم کو اسلام کی طرف لوٹنے اور قرآن کو تھامنے کا پیغام دیتے ہیں کہ جب دنیا کا یہ معمولی سا زلزلہ قیامت صغریٰ مچا دیتا ہے, سپر طاقتوں کو بے دست و پا بنا دیتا ہے, قوموں کی تاریخ بدل دیتا ہے, صدیوں کی محنت ضائع کر دیتا ہے, لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے, شہروں کو ویران کر دیتا ہے, ملک کو تہو بالا کر دیتا ہے, تو کیا حال ہوگا اس زلزلے کا جس کے بارے میں خود قرآن ناطق ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں اس زلزلے کے بارے میں ارشاد فرمایا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, کہ جب زمین کو پوری طرح جھنجوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی, اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا. معزز سامعین, بڑا خوفناک منظر ہوگا, بہت ہی دہشتناک صورت ہوگی. بس آپ تصور کر سکتے ہیں ان زلزلوں کو دیکھ کر جو قیامت کے زلزلے کا 1% بھی نہیں. یہ تو بس انتہائی معمولی وارننگ ہے, ہم کو سمجھنے غور کرنے کی تنبیہ ہے کہ اب بھی موقع ہے, سمجھ جاؤ, سرکشی سے باز آ جاؤ, ہمارے دربار میں جھک جاؤ. اب اس شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ دے سمجھ انا سمجھ لوگوں کو اے پروردگار, دے سمجھ انا سمجھ لوگوں کو اے پروردگار, زندگانی کی حقیقت کر دے ان پر آشکار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.